کہ عدالتوں میں عجب چیز ہے گواہی بھی، عدالتوں میں عجب چیز ہے گواہی بھی، مجھے بچا نہ سکی میری بے گناہی بھی۔ کیونکہ اردو ایک زبان کا نام نہیں ہے، ایک تہذیب کا نام ہے، ایک ثقافت ہے، ایک تو اٹھنے بیٹھنے کا ڈھنگ، گفتگو کا ڈھنگ، ملنے جلنے کا ڈھنگ، ایک دوسرے کے ساتھ ہم آہنگی اور محبت اور خلوص جو ہے وہ اردو نے دے رہا ہے۔ ایک ادب کے طالب علم ہونے کے ناطے، ایک کلچر سے جڑے ہونے رشتے کے ناطے ہم اس میں کیا کر سکتے ہیں؟ ڈراٹ اور فلڈس میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ تو ہم نے کہا کہ اس کے لیے بھی محفلیں سجائی ہیں۔ ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں، ہم ان کے لیے فنڈ جمع کر سکتے ہیں۔ اودھ جو ہے وہ کلچر کا اور ثقافت کا اور ادب کا ایک بہت بڑا گہوار آ رہا ہے۔ ہماری کمیٹی ہے ہندی اردو ساہتیہ ایوارڈ کمیٹی۔ اس کا بھی بنیادی طور پر اس کے قائم کرنے کا وجہ یہ تھی کہ ہندی اور اردو کے درمیان کچھ پولیٹیشینس نے، کچھ سیاستدانوں نے ایک خلیج پیدا کر دی تھی۔ ایسا محسوس ہونے لگا تھا کہ دونوں بھاشائیں کوئی الگ الگ چیز ہیں۔ پہلے لوگ مشاعروں میں، نشستوں میں لوگوں کے پاس نہ صرف شعر سننے کے لیے جاتے تھے، بلکہ ان کے جو بڑے تھے، جو بزرگ تھے، جو ان کے والدین تھے، وہ اپنے بچوں کو اس لیے بھیجتے تھے کہ وہاں جا کر کے نشست و برخاست کا سبق سیکھیں کہ کس طرح اٹھا جاتا ہے، بیٹھا جاتا ہے سلیقہ جسے کچھ انجمن آرائی کا، ہے سلیقہ جسے کچھ انجمن آرائی کا، بس وہی شخص ہے مارا ہوا تنہائی کا۔ یہ غزل کا مطلع ہے کہ ہے سلیقہ جسے کچھ انجمن آرائی کا، ہے سلیقہ جسے کچھ انجمن آرائی کا، بس وہی شخص ہے مارا ہوا تنہائی کا۔ ہے سلیقہ جسے کچھ انجمن آرائی کا، بس وہی شخص ہے مارا ہوا تنہائی کا۔ آج جب درد تھما دل نے یہ محسوس کیا، آج جب درد تھما دل نے یہ محسوس کیا، وہ تیری یاد تھی جھونکا نہ تھا پروائی کا۔ آج جب درد تھما دل نے یہ محسوس کیا، وہ تیری یاد تھی جھونکا نہ تھا پروائی کا۔ اور میں نے کھنچتے ہوئے دیکھی ہیں تنابیں دل کی، میں نے کھنچتے ہوئے دیکھی ہیں تنابیں دل کی، میری آنکھوں میں ہے منظر تیری انگڑائی کا۔ جب ملک کی تقسیم ہوئی اور ذمہ داری ایبولیشن ہوا تو ایسے عبرتناک ماحول میں میری پیدائش لکھنؤ میں ہوئی۔ والد محترم سید محمد نبی مرحوم اس زمانے میں وکالت کرتے تھے اور ان کی اچھے قانون داں میں شمار ہوتا تھا، اور لکھنؤ کی اس زمانے میں قریب عرصہ ہو رہا ہے 60 سال کا، جو فیملیز تھیں، خاص طور سے مسلمانوں کی جو فیملیز تھیں، وہ چند تھیں ایسی ان کا شمار آسانی سے کیا جا سکتا تھا، اور ان فیملیز میں، ان خاندانوں میں نبی صاحب کی فیملی کا بھی شمار ہوتا تھا۔ ہمارے نانا حضرت جگر بسوانی مرحوم جو اردو کے مشہور شاعر گزرے ہیں، ان کی کتابیں ہمارے گھر میں چاروں طرف دیکھی جاتی تھیں، محسوس کی جاتی تھیں، پڑھی جاتی تھیں، اور جب میری پیدائش ہوئی
تو اس وقت ہمارے والد صاحب بھی لکھنے پڑھنے میں بھی مشغول رہتے تھے. ان کی چند تصانیف جو کافی مشہور ہوئیں اور مقبول ہوئیں. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میری جو پرورش تھی، بچپن جو تھا، وہ ایک ادبی ماحول میں گزرا. لوگوں کو دیکھنے کا، لوگوں سے ملاقات کرنے کا، لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کا، بزرگوں کے ساتھ بیٹھنے کا جو موقع ہمیں ملا، اور جب ہم 6 7ویں تک ہی کلاس میں پہنچے تھے، تبھی سے ذوق شروع ہوا کہ کچھ نہ کچھ ایسے محافل سجائے جائیں، ایسے تقریبات منعقد کی جائیں جس میں کوئی شعراء کو بلایا جائے، جس میں میری کسی سے کوئی ملاقات نہیں تھی. تو یہ ذوق 6 7ویں 8ویں سے ہی شروع ہوا، اور ساتھ ہی ساتھ کھیل سے بھی شغف رہا میرا. میں کرکٹ کی ٹیم میں بھی شامل رہا، اور جب میں ہائی اسکول کر کے انٹر میں پہنچا تو یو پی اسکول کو بھی ہم نے ریپرزینٹ کیا. الہ آباد میں اس زمانے میں ایک ٹورنامنٹ ہوا تھا، میں اس میں گیا تھا. ہمارے ساتھی جو اب ہائی کورٹ کا آنریبل جج بھی ہو گئے، جگدیش بھلہ، اور دوسرے لوگ ہمارے ساتھ کھیلتے تھے. تو اس ماحول میں ہماری پرورش ہوئی. تو ادبی ماحول ہونے کی وجہ سے میرا شغف پہلے محفلیں سجانے کی طرف گیا، اور 69 میں جنگ آزادی سے متعلق ایک سب سے بڑا مشاعرہ کرنے کا فیصلہ ہمارے ذہن نے کیا. اور اب ہم نے کوشش یہ کی کہ ہم ملاقات کیسے کریں، شعراء سے رابطہ کیسے پیدا کریں. تو سب سے پہلے محترمہ یاد دہلوی صاحبہ یہاں لکھنؤ کے مشہور شاعرہ ہیں، ان سے رابطہ کیا اور ان سے ملاقات کی، اور ان کا ٹھیک ہے میں آپ کو کیفی اعظمی صاحب سے ملاقات کرا دیتی. کیفی اعظمی صاحب لکھنؤ میں، ان کی بھی بیسک تعلیم لکھنؤ میں ہوئی، لیکن وہ کافی عرصے سے لکھنؤ سے بمبئی منتقل ہو چکے تھے، اور وہیں پر جو کچھ بھی ان کی کرم بھومی تھی وہ بمبئی ہو کے رہ گئی تھی. تو کیفی اعظمی سے ملنے میں وہاں بامبے گیا، اور کیفی اعظمی صاحب سے پہلی ملاقات ہوئی، اور انہوں نے بڑی خوشی سے اس تقریب میں آنے کے لیے رضامندی دی، منظوری عنایت فرمائی. اور یہ جو سلسلہ کیفی اعظمی کے ساتھ شروع ہوا، یہ کیفی اعظمی کی آخری سانس تک قائم رہا. کیونکہ جس دن کیفی اعظمی صاحب کا انتقال ہوا، اس دن بھی میرا فون وہاں پہنچا تھا. اب یہ کیا معلوم تھا کہ یہ ہمارا آخری فون ہے. ان حالات میں ہماری پرورش ہوئی. اس کے بعد پھر کیفی اعظمی کے حوالے سے پھر ساحل لدھیانوی، قمر جلال آبادی، جانثار اختر، علی سردار جعفری، شاذ تمکنت، فراق گورکھپوری جیسے تمام بڑے شعراء سے، خمار، آپ کے غلام ربانی تاباں، کنور مہندر سنگھ سحر، اور دیگر شعراء سے اور ادیبوں سے میرا تعلق بڑھتا رہا. اور ہم محفلیں سجاتے رہے، وہ ہماری محفلوں میں شامل ہوتے رہے. اور مجھے بڑا انسپریشن یہ ملا کہ لکھنؤ میں جو ادبی محفلوں کا فقدان ہو گیا تھا، جو روایت ایک زمانے میں احتشام صاحب کے زمانے میں، مجاز لکھنوی کے زمانے میں، یا سلام مچھلی شہری کے زمانے میں جو محفلیں اور جو نشستیں یہاں پر منعقد ہوتی تھیں، اور جن کا سلسلہ بالکل بند ہو گیا تھا، وہ سلسلہ لکھنؤ میں شروع ہوا، اور آج بھی وہ سلسلہ جاری و ساری ہے. میں نے اسے عرض کیا کہ چاروں طرف
میرے ادبی ماحول تھا تو اس کا اثر تو میرے اوپر ہونا ہی ہونا تھا. میں تھوڑا بہت لکھتا رہتا تھا اور پڑھا رہتا تھا، لیکن سن 76 میں جب میں نے غزل میں ایک مطلع پہلی بار کہا اور سنایا پہلی بار لوگوں کو، اور انہوں نے محسوس کیا کہ نہیں اس مطلع میں تو دم ہے، تمہیں غزل پوری کرنا چاہیے. ہمارے مرحوم دوست خورشید افسر بسوانی، انہوں نے کہا نہیں اطہر تم کو یہ غزل پوری کرنا چاہیے کہ اس کا مطلع جب اتنا اچھا ہے. تو مجھے تقویت ہوئی اور پھر انہوں نے کہا کہ اچھا بھائی لکھتے ہیں. اور مطلع یہ تھا کہ عدالتوں میں عجب چیز ہے گواہی بھی، عدالتوں میں عجب چیز ہے گواہی بھی، مجھے بچا نہ سکی میری بے گناہی بھی. اس کے بعد پھر میں نے وہ غزل مکمل کی، ان کو سنائی. انہوں نے تھوڑا ایک آدھ لفظ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ لفظ کی جگہ اگر آپ یہ لفظ رکھ دیں تو اس میں دوسرا اثر پیدا ہوگا. میں نے ان کے حکم کی اور ان کی ہدایت کی تعمیل بھی کی، اور میں نے وہ الفاظ اپنی اس غزل کے چینج کیے. اور تو یوں میرا سفر کا آغاز ہوا، اور پھر انہوں نے ہمیں انسپائر کیا اور دوسرے دوستوں نے بھی انسپائر کیا. تب پھر ہم نے مجموعہ مژگاں میرا سن 81-82 میں شائع ہوا، اور جس پر غلام ربانی طابہ، فراق صاحب، گوپی چند نارنگ، ہرمندر سنگھ بیدی، وامق جونپوری، ڈاکٹر قمر رئیس اور دیگر لوگوں نے اس پہ نہ صرف تبصرہ کیا بلکہ تحریری طور پر بھی ہم کو لکھ کر کے بھیجا، جو کتاب میں شامل بھی کیا گیا. پورے ہندوستان میں اگر ہم خاص طور سے بات کریں اتر پردیش کی، تو ادبی ماحول بالکل ایک طریقے سے لگتا ہے کہ ختم سا ہوتا جا رہا ہے. پہلے لوگ مشاعروں میں، نشستوں میں لوگوں کے پاس نہ صرف شعر سننے کے لیے جاتے تھے، بلکہ ان کے جو بڑے تھے، جو بزرگ تھے، جو ان کے والدین تھے، وہ اپنے بچوں کو اس لیے بھیجتے تھے کہ وہاں جا کر کے نشست و برخاست کا سبق سیکھیں کہ کس طرح اٹھا جاتا ہے، بیٹھا جاتا ہے. اور جب وہ اس میں جاتے تھے تو ان کو لگتا تھا کہ کس طرح گفتگو کی جاتی ہے. پھر یہ محسوس ہوتا تھا کہ بڑوں سے کس طرح گفتگو کی جاتی ہے اور بڑے کس طرح اپنے چھوٹوں سے شفقت فرماتے. اب اتنا میٹریلسٹک دور ہو گیا ہے اور اتنا انسان بھاگ رہا ہے کمرشلی، اتنا اس کی سوچ کو اتنا سینٹرلائز ہو گیا ہے کہ اس نے ادب پر بھی وہ اپنا اثر پورا کیا ہے. اب لوگ کہیں گھنٹہ 2 گھنٹہ بیٹھنا نہیں چاہتے. تو جب ان کو ادبی ماحول ہی نہیں معلوم ہے اور کہ کس طرح کا ہونا چاہیے، تو اب اس کا اثر لازمی طور پر ہمارے آج کے دور پہ پڑا ہے. اور اب ہم جب محفلوں میں جاتے ہیں تو اس میں جو محسوس کرتے ہیں کہ شعراء کو کس طرح لوگ داد دیتے ہیں، پہلے کس طرح داد دیتے تھے، اب کس طرح داد دیتے ہیں، شعراء کی پذیرائی کس طرح ہوتی تھی، اب کس طرح ہوتی ہے، ادیبوں کی باتوں کو کس طرح دھیان سے سنا جاتا تھا، اب ہم کس طرح سنتے ہیں. تو یہ ایک بڑا فرق آ گیا ہے ہمارے دور میں. کچھ سوشل کمٹمنٹس بھی تھے میرے. سوشل کمٹمنٹس ان معنوں میں کہ ہمارے لکھنؤ میں باڑھ آ گئی، ہمارے صوبے میں سوکھا پڑ گیا. اب ہم ایک ادب کے طالب علم ہونے کے ناطے، ایک کلچر سے جڑے ہونے رشتے کے ناطے، اب ہم اس میں کیا کر سکتے ہیں؟ ڈراٹ اور فلڈس میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ تو ہم نے کہا کہ اس کے لیے بھی محفلیں سجائی ہیں. ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں، ہم ان کے لیے فنڈ جمع کر سکتے ہیں. تو لکھنؤ میں پہلی بار محمد رفیع نائٹ کی، یہ لیٹ 60s کی بات ہے کہ، اور یہاں سینٹرل اسپورٹس اسٹیڈیم میں اس وقت رام راج یادو چیف منسٹر ہوا کرتے تھے.
اس میں نرگس دت بھی آئی، سنیل دت جی بھی آئے، جانی صاحب آئے اور ہمارے اوم پرکاش جی آئے۔ جب یہ ایک سلسلہ فلمی شروع ہوا تب پھر ہم نے یہاں پر ایک اودھ سمان کی نیو ڈالی کہ ہم لکھنؤ میں، کیونکہ اودھ جو ہے وہ کلچر کا اور ثقافت کا اور ادب کا ایک بہت بڑا گہوار آ رہا ہے، تو ادب کے حوالے اودھ کے حوالے سے ہم ان شخصیات اعزاز پیش کریں اور اس بہانے سے محفل سجائیں کہ جنہوں نے ثقافت میں، کلچر میں، ادب میں، سنگیت میں ایک نمایاں کردار ادا کیا ہے، رول ادا کیا ہے، اور ان کا اپنا نام ہے۔ اس میں ہم نے سب سے پہلے لتا منگیشکر جی کو بلایا، اور میں سمجھتا ہوں کہ لتا جی پہلی بار لکھنؤ آئی تھیں، پہلی بار لکھنؤ کیا بلکہ اتر پردیش میں آئی تھیں، اور کسی کو جب ہم نے یہ اعلان کیا کہ لتا جی یہاں آ رہی ہیں تو لوگوں کو یقین سے نہیں تھا۔ اس کے بعد اس زمانے میں لتا جی کا جب پروگرام لگا تو اس میں ایک واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ ایسا لگا کہ کل پروگرام ہے اور آج مجھے ایسا محسوس، اس لیے ایسا لگا کہ لتا جی نہیں آ پائیں۔ اب وہ زمین میرے پیروں کے نیچے سے نکل گئی کہ شاید لوگوں کی بات سچ ہو جائے کہ لتا جی کا اعلان غلط ہے۔ اس زمانے میں موتی لال ووہرا جی یہاں پر گورنر ہوا کرتے تھے، میں بہت پریشان تھا۔ وجہ یہ تھی کہ انڈین ایئر لائنس نے اسٹرائک کر دی، اور جس فلائٹ سے ان کو آنا تھا اس زمانے میں جیٹ اور دوسری ایئر لائنس سہارا اور دیگر ایئر لائنس کام نہیں کر رہی تھی، صرف ایئر لائنس ایک ہی کام کرتی تھی۔ اب ہمارے سامنے یہ ہوا کہ اب ان کو لایا کیسے جائے، اب جو وہ نہیں آ سکتی ہیں تو یہاں سارے انتظامات مکمل، تو گورنر صاحب سے بات کی، گورنر صاحب نے پھر کرم فرمایا اور اپنا اسٹیٹ پلین بھیجا، اسٹیٹ کا، جو بامبے سے لتا جی کو لے کر آیا، اور ہماری بھی چپکی نہیں ہوئی، اور لتا جی کو ہزاروں اور لاکھوں لوگوں نے دیکھا، اور میں پہلی بار دیکھا اور اتنا قریب اپنے محسوس کیا، لتا جی کی آواز کو محسوس کیا، لتا جی کی باتوں سے لطف اندوز ہوئے۔ پھر یہ سلسلہ چلتا رہا، نوشاد صاحب، کیفی صاحب، امیتابھ بچن، سنیل دت، اور اس بہانے سے کہ جب یہ محفلیں سجتی تھی اس میں سنگرز بھی کسی نہ کسی طرح شامل ہوتے تھے، چاہے ادت نارائن ہو، چاہے الکا یاگنک ہو، چاہے چندن داس ہوں، چاہے جگجیت ہوں، چاہے طلعت صاحب ہوں، تو دیگر، تو اس طرح یہ سلسلہ آج بھی جاری و ساری ہے، اور آخر میں رتک روشن تک یہ بات آئی اور ہم نے ان کا اعزاز یہاں پر کیا۔ فلم سے متعلق حضرات کا نام میں نے ابھی لیے، اس کے علاوہ ادیبوں و شاعروں کو جن کو دیا ان کے سب نام گنانا تو بہت مشکل ہے، لیکن جو ذہن میں میرے نام آ رہے ہیں اس میں جیسے کنور مہندر سنگھ بیدی، فراق گورکھپوری، ساحل لدھیانوی، جاں نثار اختر، حسن کمال، ندا فاضلی، شانی، کملیشور، امرت لال ناگر، رتی لال شاہین، اور بے شمار لوگوں کو اب تک ہماری جو ہندی اردو ایک ہماری کمیٹی ہے، ہندی اردو ساہتیہ ایوارڈ کمیٹی، اس کا بھی بنیادی طور پر اس کے قائم کرنے کا وجہ یہ تھی کہ ہندی اور اردو کے درمیان کچھ پولیٹیشینس نے، کچھ سیاستدانوں نے ایک خلیج پیدا کر دی تھی۔ ایسا محسوس ہونے لگا تھا کہ دونوں بھاشائیں کوئی الگ الگ چیز ہیں، ان کو خانوں میں بانٹ دیا گیا تھا۔ تو ایک نام تو ہماری ساتھیوں نے، ہم نے یہ سوچا کہ کیوں نہ ایک ایسی کمیٹی بنائی جائے جس میں دونوں ادیبوں شاعروں کو ایک جگہ یکجا کیا جائے، ایک منچ پہ لایا جائے۔ اس سے سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ ہم اردو اور ہندی کے درمیان ایک سیتو کا کام کر سکیں گے، ایک سکاراتمک سمجھ کو بڑھاوا دینے کے لیے، ایک بھاشائی سوہارد کو اور سدھڑ کرنے کے لیے یہ کام کیا گیا تھا، اور اس میں ہمیں بہت کامیابی ہوئی، اور ہر سال ہم اسی کے تحت یہ تمام تقریبات، تمام محفلیں سجاتے ہیں۔
پڑھنے والے تھوڑے کم ہو گئے ہیں، سننے والے اور گفتگو کرنے والے کم نہیں ہوئے، وہ اتنے ہی ہیں جتنے پہلے تھے، جتنے 47 تقسیم سے پہلے اردو والے تھے آج بھی اردو والے ہیں۔ فرق صرف یہ ہو گیا ہے کہ آج اردو پڑھنے والے کم ہو گئے ہیں۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اردو کو ایک تو روزی روٹی سے جوڑنے کی بات جو کہی جاتی ہے، وہ ایک طریقے سے پہلے زمانے میں لوگ فارسی کیوں پڑھتے تھے؟ اس میں یہ نہیں ہوتا تھا کہ فلاں طبقے مسلمان پڑھ رہا ہے یا ہندو پڑھ رہا ہے یا سکھ پڑھ رہا ہے، عیسائی پڑھ رہا ہے، اردو پڑھی جاتی تھی، وہ فارسی پڑھی جاتی تھی، کیونکہ سارا کام کاج جو تھا، سرکاری کام کاج جتنا تھا وہ سب فارسی میں ہوتا تھا، اس لیے فارسی پڑھی جاتی تھی۔ اب سارا کام کاج جو ہے ہندوستان کا وہ ہندی میں ہوتا ہے۔ اب لوگ یہ محسوس کرتے ہیں کہ اردو اسکرپٹ خاص طور سے پڑھ کر کے ہمیں معلوم کر کے ہمیں کیا اس سے نتیجہ حاصل ہوگا، اس سے نوکری ملنا نہیں ہے، اس سے، لیکن ان کی ساری گفتگو اور سارا ماحول جو ادارے آج بھی دلی، حیدرآباد، لکھنؤ اور اگر یو پی کی بات کریں تو رامپور، شاہجہاں پور اور دیگر اضلاع میں جو اردو کے سینٹرز ہیں وہ آج بھی قائم دائم ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ اردو ختم ہو گئی ہے، بس توجہ صرف اتنی کرنا ہے کہ جو اردو تعلیم بیسک، اچھا میں تو یہ بھی مان کے چلتا ہوں کہ روزی روٹی سے اس کو جوڑ کر اکیلے کیوں دیکھا جائے، اس کو اس لیے کیوں نہ دیکھا جائے کہ ہمیں اپنے بچے کو، کیونکہ اردو زبان ایک زبان کا نام نہیں ہے، ایک تہذیب کا نام ہے، ایک ثقافت ہے، ایک تو اٹھنے بیٹھنے کا ڈھنگ، گفتگو کا ڈھنگ، ملنے جلنے کا ڈھنگ، ایک دوسرے کے ساتھ ہم آہنگی اور محبت اور خلوص جو ہے وہ اردو میں دے رہا ہے۔ تو اس کو قائم رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو، جو گھر میں جو مائیں ہیں، ہمیں تو توجہ یہ دینا چاہے کہ مائیں سب سے زیادہ پہلے تعلیم حاصل کریں اردو کی، اور جب ان کو اردو آ جائے گی تو وہ اپنے بچوں کو اردو کی تعلیم دینے میں کوئی کسر نہیں اٹھائیں گے۔ لیکن کچھ ماحول ایسا بن رہا ہے، کچھ ایسا ہو رہا ہے کہ ہم لوگوں کو شاید کمیونیکیشن گیپ پہ ہم سمجھا نہیں پا رہے ہیں کہ اردو کی ضرورت کتنی شدت کے ساتھ آج بھی محسوس کی جاتی ہے کہ ہم اس ماحول میں پلیں بڑھیں اور اس کو سیکھیں۔ یہ بھی بات ہے 69 کی ہے کہ یہاں پر ایک گولڈن جوبلی پروگریسو رائٹرز کی ہوئی تھی، جس میں مغلار آنند صاحب تشریف لائے تھے اور بھیشم سہانی وغیرہ، پورے ہندوستان سے ادیبوں اور شاعروں نے اس میں شرکت کی تھی۔ تو اس وقت ہم نے سب سے پہلی کتاب اس وقت شائع ہوئی تھی ترقی پسند تحریک، اور وہ ایک علوم ایسا تھا جو بڑا امپورٹنٹ تھا اس زمانے میں۔ جتنے بھی ہم نے سیمینار کیے تقریباً ان تمام ادیبوں اور ساہت کاروں کو، چاہے وہ اردو کا ہو چاہے وہ ہندی کا ہو، اس کے فن اور شخصیت پر ہم نے کتاب ایک مکمل کی اور مرتب کی۔ فیض فن اور شخصیت پر ہم نے کئی کتابیں مکمل کی اور شائع بھی ہوئیں۔ پریم چند پر کیا، امیر خسرو پہ کیا، سمترا نندن پنت، مہادیوی ورما، امرت لال ناگر، ساحل لدھیانوی، سردار جعفری، کیفی اعظمی، ان شخصیات کے فن اور شخصیت پر کئی کتابیں میری شائع ہو چکے ہیں۔ مومے میں ساحل لدھیانوی صاحب کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، حضرات تشریف لائے اور یہ کہلایا کہ فلاں جگہ میرٹھ سے آئے، ساحل صاحب سے ہو، انہوں نے گفتگو شروع کی کہ میں میرٹھ سے ہم دونوں آئے ہیں، اور نوچندی کا ایک مشاعرہ بہت مشہور ہے وہاں پر، اور اس میں ہم چاہتے ہیں کہ آپ تشریف لائیں اور اس کو عزت بخشیں۔ تو ساحل صاحب تھوڑی دیر رکے اور انہوں نے کہا آپ حضرات چائے نوش فرمائیے، میں ابھی حاضر ہوا، اور وہ اندر تشریف لے گئے، اور اندر سے 2 کتابیں وہ ہاتھ میں لیے ہوئے تشریف لائے، پرچھائیاں، اپنا مجموعہ کلام،
اور انہوں نے دونوں صاحبان کے ہاتھ میں ایک ایک کتاب دے دی اور انہوں نے کہا کہ حضرات آپ تشریف لائے، زحمت اٹھائی، اس کے لیے شکر گزار ہوں اور معذرت چاہتا ہوں کہ آپ نے اتنی دور کا سفر کیا، لیکن میں آپ کی اس دعوت کو اس لیے قبول نہیں کر پاؤں گا کہ میں سمجھتا ہوں کہ شاعری سننے سے زیادہ پڑھنے کی چیز۔ تو حضرات آپ دونوں ہی کتابیں میری پڑھ لیجیے گا اور میری شاعری پہ جو بھی کہنا چاہیں آپ اپنا کہہ لیجیے گا۔ تو میری یہ سمجھ میں آیا کہ واقعی آج ہمارے بچوں میں، ہمارے ہم لوگوں میں، ہم تو ادیبوں اور شاعروں کے درمیان جب بیٹھتے ہیں تو میں یہ کبھی محسوس کرتا ہوں کہ پڑھنے کی باتیں کم ہوتی ہیں، دوسری باتیں زیادہ ہوتی ہیں۔ تو ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، لیکن میں عمر کے اس پڑاؤ پہ ہوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ جو کچھ میں کر سکا یا جو مجھے حاصل ہوا اللہ تعالیٰ کی جانب سے، تو وہ سب نعمتیں ہیں ہمارے لیے، اور نعمتوں کی شکل میں مجھے مہیا کرائی گئیں۔ تو میں اللہ سے دعا یہی کرتا ہوں کہ جو نعمتیں اس نے مجھے دے رکھی ہیں ابھی تک، ان کو قائم دائم رکھے۔ مجھے کوئی بہت زیادہ، میں اوور ایمبیشس نہ پہلے کبھی تھا نہ آج بھی ہوں۔ سیاست سے میں ہمیشہ دور رہا، باوجود اس کے کہ ہمارے ساتھی کہتے تھے کہ آپ تو سی وی گپتا اور اس کے بعد پھر ہیموتی نندن بہگنا اور پھر نارائن دت تیواری اور پھر شریپت مشرا، یہ تو چیف منسٹرز ہمارے ہاں ہوئے، ان سے تعلقات رہے اور آپ ان کے ہمراہ رہے، اور ان کے جو کولیگس اس وقت منسٹرز ہوا کرتے تھے ان سے ہر وقت اٹھنا بیٹھنا ان کے ساتھ تھا۔ تو آپ سیاست میں کیوں نہیں گئے؟ تو سیاست کو میں کبھی بھی اچھا میں نے نہیں سمجھا، اور ادب کو میں نے ہمیشہ اوپر رکھا اور تہذیب کو اوپر رکھا، جس کا فقدان سیاست میں اور سیاسی لوگوں میں ہمیشہ رہا ہے۔ تو میری کوئی ایسی خواہش اور کوئی رہی نہیں، بس اتنی ضرور خواہش ہے کہ کاش ہمارے سامنے وہ محفلیں پھر سج سکیں جو میں سجا سکا تھا وہ شروع میں 69 میں یا لیٹ 60s میں 70s میں، کیونکہ آج نہ تو وہ شعراء ہمارے درمیان ہیں اور اگر ہیں اور نہ وہ وسائل ہمارے درمیان ہیں۔ تو میری خواہش ضرور ہے کہ ایک بار پھر وہ محفلیں لکھنؤ میں سجنے لگیں اور نئے لوگ آئیں جو اس کام کو آگے بڑھیں۔ دیکھیں کہ بہت سی پہلے جو باتیں ہوا کرتی تھیں، آپ پرانے ایرا میں چلے جائیں، چاہے تو مغل کے دربار کی بات کرنے لگیں، انگریزوں کے زمانے کی بات کرنے لگیں، انڈیپینڈنس کے پہلے یا تھوڑے سے بعد تک کی بات کرنے لگیں اس ماحول کے، تو وہ سب چیزیں اب آؤٹ ڈیٹڈ ہو گئیں۔ اب پہلے یہ چیزیں خواص تک محدود تھیں، اب یہ چیزیں عوام کے زیادہ جڑنے لگی ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہونا بھی یہی چاہیے، کیونکہ جتنے زیادہ لوگ جڑیں گے آپ کے ادب میں، اتنے ہی جو فنکار سے یا اس کے فن سے جتنے لوگ اس کے پرستار جڑیں گے، اس سے اس فن کو اور اس زبان کو اور اس ادب کو فروغ ہی حاصل ہوگا۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ خواص کی چیز نہ بن سکتی ہے اور نہ رہ سکتی ہے۔ اب تو عوام کی زبان ہے، چاہے وہ ہندی بھاشا ہو، چاہے وہ اردو زبان ہو، اور چاہے وہ ادب تخلیق کیا جا رہا ہو، چاہے اردو میں چاہے ہندی میں، وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ اب عام آدمیوں کے لیے ہیں، عام آدمیوں کے لیے ہی رہیں گی۔ میں نہیں سمجھتا کہ جرائد اور رسائل کی اہمیت یا افادیت پر بھی کوئی اثر ڈالا انٹرنیٹ نے۔ انٹرنیٹ سے سہولت ضرور ہو گئی ہے کہ چیزیں یکجا ہو گئی ہیں، جو چیزیں منتشر تھیں، جو لائبریریوں میں قید تھیں، جو لوگوں کے ذاتی کتب خانوں میں قید تھیں،
وہ نکل کر کے اب ایک جگہ یکجا ہو گئی. یہ ریسرچ اسکالر کے لیے بھی بہت مفید ہے کہ وہ ایک جگہ بیٹھ کر کے اس کو اتنی زحمت نہیں کرنا پڑے گی کہ وہ پٹنہ لائبریری چلا جا رہا ہے, حیدرآباد لائبریری چلا جا رہا ہے, رامپور لائبریری چلا جا رہا ہے, دلی میں جا رہا ہے. اس کو انٹرنیٹ سے بہت سی معلومات اور بہت سی چیزیں میسر آ جائیں گی. قدیم شعراء میں تو غالب و میر اور جدید شعراء میں تو فیض, فراز, راغ. آج کی بات کریں جو ہمارے درمیان موجود ہے تو اس میں ندا فاضلی. یہ غزل کا مطلع ہے کہ ہے سلیقہ جسے کچھ انجمن آرائی کا, ہے سلیقہ جسے کچھ انجمن آرائی کا, بس وہی شخص ہے مارا ہوا تنہائی کا. ہے سلیقہ جسے کچھ انجمن آرائی کا, بس وہی شخص ہے مارا ہوا تنہائی کا. آج جب درد تھما دل نے یہ محسوس کیا, آج جب درد تھما دل نے یہ محسوس کیا, وہ تیری یاد تھی جھونکا نہ تھا پروائی کا. آج جب درد تھما دل نے یہ محسوس کیا, وہ تیری یاد تھی جھونکا نہ تھا پروائی کا. اور میں نے کھنچتے ہوئے دیکھی ہیں تنابیں دل کی, میں نے کھنچتے ہوئے دیکھی ہیں تنابیں دل کی, میری آنکھوں میں ہے منظر تیری انگڑائی کا. دوسری غزل کے چند اشعار پیش ہیں کہ تیری گلی میں دریدہ لباس کیسی تھی, تیری گلی میں دریدہ لباس کیسی تھی, یہی صبا تھی مگر بدحواس کیسی تھی. تیری گلی میں دریدہ لباس کیسی تھی, یہی صبا تھی مگر بدحواس کیسی تھی. نہ جھیل اور نہ دریا نہ ابر کام آیا, نہ جھیل اور نہ دریا نہ ابر کام آیا, کسی طرح نہ بجھی وہ پیاس کیسی تھی. نہ جھیل اور نہ دریا نہ ابر کام آیا, اور کسی طرح نہ بجھی وہ پیاس کیسی تھی. نہ تیرگی تھی بدن پر نہ ایک ستارہ تھا, نہ تیرگی تھی بدن پر نہ ایک ستارہ تھا, تھی وہ بھی رات مگر بے لباس کیسی تھی. نہ تیرگی تھی بدن پر نہ ایک ستارہ تھا, تھی وہ بھی رات مگر بے لباس کیسی تھی. اور جیسے چاہوں میں جیسے چاہوں اسی طرح دیکھتی تھی مجھے, میں جیسے چاہوں اسی طرح دیکھتی تھی مجھے, کبھی وہ آنکھ طبیعت شناس کیسی تھی. میں جیسے چاہوں اسی طرح دیکھتی تھی مجھے, کبھی وہ آنکھ طبیعت شناس کیسی تھی. اور میں زندگی میں کبھی نا امید ہو نہ سکا, میں زندگی میں کبھی نا امید ہو نہ سکا, جیا ہوں جس کے سہارے وہ آس کیسی تھی. اور کوئی گلاب کھلا تھا کہ کوئی گلاب کھلا تھا کہ اس کا جسم تھر, کوئی گلاب کھلا تھا کہ اس کا جسم تھر, کل ایک مہک سی میرے آس پاس کیسی تھی. کوئی گلاب کھلا تھا کہ اس کا جسم تھر, کل ایک مہک سی میرے آس پاس کیسی تھی. مطلع ایک اور سماعت فرمائیں کہ گریز تھا اسے میرے قریب آنے سے, گریز تھا اسے میرے قریب آنے سے, مگر وہ خوش نہ ہوا فاصلہ بڑھانے سے. گریز تھا اسے میرے قریب آنے سے, مگر وہ خوش نہ ہوا فاصلہ بڑھانے سے. اور ہوا یہ حال ہوا کا فریب کھانے سے, ہوا یہ حال ہوا کا فریب کھانے سے, تمام شہر جلا ایک دیا جلانے سے. میں اس لیے بھی ذرا احتیاط کرتا ہوں, میں اس لیے بھی ذرا احتیاط کرتا ہوں کہ دل دکھے نہ کہیں تم کو آزمانے سے. میں خواب ہوں اور خواب کی حقیقت کیا, میں خواب ہوں اور خواب کی حقیقت کیا, ملے گا کچھ نہ تمہیں
میرے آس پاس آنے سے، اور زمانہ درد بھی دیتا رہا مصائب بھی، زمانہ درد بھی دیتا رہا مصائب بھی، مگر نہ روک سکا مجھ کو مسکرانے سے، زمانہ درد بھی دیتا رہا مصائب بھی، مگر نہ روک سکا مجھ کو مسکرانے سے، اب اس کے گرد بھی نفرت کی گرد چھائی ہے، اب اس کے گرد بھی نفرت کی گرد چھائی ہے، وہ شخص جس کو محبت تھی ایک زمانے سے، اب اس کے گرد بھی نفرت کی گرد چھائی ہے، وہ شخص جس کو محبت تھی ایک زمانے سے، اور ندی کو دور سے بس یوں ہی دیکھنا اتھر، ندی کو دور سے بس یوں ہی دیکھنا اتھر، یہ پیاس اور بڑھے گی قریب آنے سے، ندی کو دور سے بس یوں ہی دیکھنا اتھر، یہ پیاس اور بڑھے گی قریب آنے سے۔ ارے غزل کے چند اشعار اور پیش کر رہا ہوں کہ مختلف رنگوں کے کاغذ سے سجائے رکھا، مختلف رنگوں کے کاغذ سے سجائے رکھا، میں نے اس گھر کا ہر ایک زخم چھپائے رکھا، مختلف رنگوں کے کاغذ سے سجائے رکھا، میں نے اس گھر کا ہر ایک زخم چھپائے رکھا، تیرے بخشے ہوئے زخموں کو کھلائے رکھا، تیرے بخشے ہوئے زخموں کو کھلائے رکھا، رات بھر سرد ہواؤں نے جگائے رکھا، اور میرے قاتل کی جو پہچان بتا سکتے تھے، میرے قاتل کی جو پہچان بتا سکتے تھے، ان چراغوں کو ہواؤں نے بجھائے رکھا، میرے قاتل کی جو پہچان بتا سکتے تھے، ان چراغوں کو ہواؤں نے بجھائے رکھا، یہ الگ بات بہت زخم بھی آئے لیکن، یہ الگ بات بہت زخم بھی آئے لیکن، میں نے ہر دور میں سر اپنا اٹھائے رکھا، یہ الگ بات بہت زخم بھی آئے لیکن، میں نے ہر دور میں سر اپنا اٹھائے رکھا، اور میں سمجھتا تھا عدالت کی مشیت کیا ہے، میں سمجھتا تھا عدالت کی مشیت کیا ہے، میں نے مجرم کی طرح ہاتھ اٹھائے رکھا، میں سمجھتا تھا عدالت کی مشیت کیا ہے، میں نے مجرم کی طرح ہاتھ اٹھائے رکھا، اور کیا یہ کم ہے کہ حوادث کے نگر میں اتھر، کیا یہ کم ہے کہ حوادث کے نگر میں اتھر، میں نے آئینے کو آئینہ بنائے رکھا، اور میں سمجھتا تھا عدالت کی مشیت کیا ہے، میں نے مجرم کی طرح ہاتھ اٹھائے رکھا، لطیف رنگوں میں ڈھونڈتا ہوں، گداز نغمے بھی ڈھونڈتا ہوں، لطیف رنگوں میں ڈھونڈتا ہوں، گداز نغمے میں ڈھونڈتا ہوں، ہے بوئے گل میں تلاش اس کی، ہے بوئے گل میں تلاش اس کی، چٹختے غنچے میں ڈھونڈتا ہوں، یہ صرف اس کی طلب ہے اب جو مجھے لیے پھر رہی ہے ہر سو، یہ صرف اس کی طلب ہے اب جو مجھے لیے پھر رہی ہے ہر سو، اسی کو مندر کی گھنٹیوں میں، اسی کو سجدے میں ڈھونڈتا ہوں، اسی کو مندر کی گھنٹیوں میں، اسی کو سجدے میں ڈھونڈتا ہوں،
ہوس کی یہ تشنگی نہیں ہے، نظر کی آوارگی نہیں ہے، ہوس کی یہ تشنگی نہیں ہے، نظر کی آوارگی نہیں ہے۔ وہ ایک چہرہ جو کھو گیا ہے، میں ہر ایک چہرے میں ڈھونڈتا ہوں۔ ہوس کی یہ تشنگی نہیں ہے، نظر کی آوارگی نہیں ہے۔ وہ ایک چہرہ جو کھو گیا ہے، ہر ایک چہرے میں ڈھونڈتا ہوں۔ تمام شاخیں، تمام پتے میرے بچھڑنے کی داستاں ہیں۔ تمام شاخیں، تمام پتے میرے بچھڑنے کی داستاں ہیں۔ وہ پیڑ اب بھی ہرا بھرا ہے، وہ پیڑ اب بھی ہرا بھرا ہے، میں جس کے سائے میں ڈھونڈتا ہوں۔ وہ پیڑ اب بھی ہرا بھرا ہے، میں جس کے سائے میں ڈھونڈتا ہوں۔ کوئی بھی روزن، کوئی بھی کوٹھا، کوئی دریچہ نہیں بچا ہے۔ کوئی بھی روزن، کوئی بھی کوٹھا، کوئی دریچہ نہیں بچا ہے۔ وہ بھولا بھالا حسین چہرہ میں ہر محلے میں ڈھونڈتا ہوں۔